انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے، پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو۔ قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ یہ ہوئی ہے کہ رسول کریم نے جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے تو نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھئی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے، ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی ان کوئی، اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہ مینوں منو یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے بالکل حکم۔ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ایک کرنٹ ایشو سامنے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ویک ہماری ایک بڑی ایکسٹراڈنری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ہمارے آفیشیل چینل سے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پورا ایک پی ایچ ڈی تھیسس ہے کشف الہام اور ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور جن لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے ماشاء اللہ تعالی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا اور بڑی دعائیں دیں کہ یہ ٹاپک بھی ایڈریس کیا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارے اوپر کوڑا برستا ہے قادیانیوں کا جب وہ اپنے فرسودہ نظریات کے لیے صوفیاء کی اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں۔ چونکہ پرسنالٹیز بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اپنے زوم میں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ اس حوالے سے میں کافی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں، یہ کوئی نئی ویڈیو نہیں تھی، آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے بھی میں نے جب مسئلہ نمبر ریکارڈ کروائے تھے تو ان میں مسئلہ نمبر 6A اور 6B تھا۔ 6A علم الغیب سے متعلق تھا اور 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق تھا۔ وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھی چیزیں، لیکن اب چونکہ اب ہماری یہ 4K یا HD ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر ہر چیز ریفرنس میں ہم دکھاتے بھی ہیں، نمبر میں اس وقت بھی بتاتا تھا لیکن اب اس میں بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو چکی ہے، اس لیے پرانے ٹاپکس بھی میں وقتاً فوقتاً ان کو بہتر کر کے جو بیچ میں مزید وسوسے آ جاتے ہیں انہیں سیٹل کر کے ریکارڈنگ میں لے آتا ہوں۔ اور وہ الحمدللہ جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں ہمارے یہ پبلک سیشن میں، وہ سب کی سب ایک سمجھ لیں شرح صدر والا معاملہ ہے۔ کوئی پرچی آ گئی، میرا دل کیا تو میں نے بول دیا، بعض اوقات وہی پرچی آتی ہے میں مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ اس دن بہرحال وہ ایک کیفیت اللہ نے وکھرے جہاں میں داخل کیا ہوا تھا تو میں نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے وہ ایک پرفیکٹ مقدمہ ہے۔ اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں، اور یعنی مجھے اپنے 2 شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے، میرے لیے تو وہ عام الحزن ہے، جس طرح نبی الاسلام کے لیے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ خدیجہ کا فوت ہو جانا۔ تو 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 میں، اور اسی سال 10 نومبر 2013 میں شیخ زبیر علیزئی صاحب فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول منظور فرما لے۔ تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی ابن عربی کی ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے چند ایک جملے کہہ دیے۔ قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ یہ ہوئی ہے کہ رسول کریم نے جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے،
کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کر سے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. اے خطرناک گل ہے، یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہاں تے نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. اے گل نہیں، یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے، بالکل وہ کمال میرے. جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے. ایک اس اعتبار سے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے. کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے. پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو. اب یہ تو بالکل ایک بہت بڑا بلیم ہے. یہ والا بلیم تو ہم نے صوفیاء کے اوپر کبھی نہیں لگایا. ہم صرف کہتے ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے غصہ نکالنا تھا، ناسبیت ان کے اندر رچ بس گئی ہے، اس کا غصہ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے توپوں کا رخ میری طرف کر دیا کہ یہ ہر عالم دین سے، چاہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پرانا ہے یا نیا ہے، اختلاف رائے کرتا ہے، اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ اختلاف رائے نہیں کرتا. پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کافی محاذ کھڑا کیا. میں نے اسے اگنور کیا کیونکہ میں ان پرنسپل کشف کے حوالے سے اپنا موقف دے چکا تھا. پھر وہ ویڈیو لاکھوں میں چلی گئی ان کی فیس بک کے اوپر. مجھے کافی سارے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہ کانٹا بھی نکال ہی دیں آپ. تو میرے دماغ میں وہ چیز چل رہی تھی. اس دن وہ ایک کشف الہام کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو میرے پہ وہ کیفیت طاری ہوئی. تو میں نے وہ فی البدی آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو کی اور وہ ایک ایک ریفرنس لگ کے اس میں درجنوں احادیث کے ریفرنسز لگے. وہ اپلوڈ ہوئی اور الحمدللہ وہ ایک علمی گفتگو تھی، بجائے اس کے کہ اس کا جواب علمی طریقے سے آتا. مولانا اسحاق صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، سارے نہیں میں کہتا، چند ایک جن کے اندر تھوڑا بہت کوئی جیلسی فیکٹر آ گیا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، میرے دل میں ایک رتی کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مولانا اسحاق صاحب کے کسی بھی چاہنے والے کے لیے کوئی نفرت نہیں، محبت کے جذبات ہیں الحمدللہ. اور میں الحمدللہ اس حوالے سے سمجھ لیں میں ایک جیسے کہتے ہیں نا فول پروف ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے. میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے پروپیگنڈے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ تھم نے لگا کے ویڈیو اپلوڈ کی، انجینئر کے مقلدین. اندازہ کریں. خیر میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کسی سے پرسنلی بدتمیزی کرتا ہے وہ ذمہ دار خود ہے. یعنی کوئی شخص نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے میری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو میں قطعاً اس سے کوئی نفرت تو نہیں کروں گا. اس طریقے سے کوئی مولانا اسحاق صاحب کی نسبت سے ان کی محبت میں میری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اس میں بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے. ایون ہمارے مخالفین بھی کریں اپنے کسی عالم کی عبارت کے دفاع کے اندر، تب بھی ہم تو علمی طریقے سے اس کا رد کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے مجھ پہ یہ بلیم لگایا کہ میں نے ان کی عبارت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی ہے. حالانکہ آپ وہ دیکھ لیں جو ہم نے عبارت ان کی پنجابی میں ان کی جو تقریر تھی وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ لگائی ہے. انہوں نے جملہ بولا تھا کہ نبوت جاری ہے اس امت میں، اور نبوت ظاہر ہے وہ قادیانیوں والے معنی میں نہیں، یعنی فیضان نبوت. البتہ کوئی شخص جو اس فیض کو حاصل کرتا ہے اور اس بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، گویا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ پیغمبر کے درجے کو بھی پہنچ سکتا تھا، تو وہ دعوے نبوت نہیں کر سکتا. اور ظاہر نبوت تو وہ بھی چیز ہے، یہ کسبی تو ہے ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے بات کی. اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی، منصب نبوت.
کہ منصب نبوت جو ہے اس حوالے سے تو بند ہو چکا ہے کہ کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا. البتہ اس حوالے سے ضرور جاری ہے کہ انبیاء کے مرتبے کے لوگ اس امت میں پیدا ہوں گے. ظاہر کام تو نبوت والا شفٹ ہوا ہے اس امت کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو اس حوالے سے تو نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. لیکن اس کام کے شفٹ ہونے کی برکت سے کبھی امت میں یہ عقیدہ نہیں رہا کہ کوئی شخص یہ بات کرے کہ نبوت جاری ہے، منصب نبوت اس حوالے سے بند ہے کہ کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. البتہ اس حوالے سے جاری ہے کہ نبوت کا جو فیضان ہے وہ اپنی جگہ اس طریقے سے موجود ہے. اس امت میں بھی ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. تو اس کے اوپر میں نے گرفت کی تھی کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں انہوں نے کشف الہام کے عقیدے کو بنیاد بنایا تھا، جس کا میں نے الحمدللہ علمی رد کر دیا. وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالی لنک میں بھی آپ کو ڈسپلے کروا دیں گے، وہ آپ دیکھیں. وہ پوری ڈاکٹرین ہے، ورنہ مجھے پورا آدھا پونا گھنٹہ اور بولنا پڑے گا. وہ آلریڈی میں بول چکا ہوں، اس ٹاپک کو میں سکپ کرتا ہوں. تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقدمہ بیان ہو رہا ہے تو مقدمے کا جواب مقدمے سے دیا جاتا ہے. ہم نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات پیش نہیں کی. البتہ ایک چیز ضرور تھی جس کا کانٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ بات کی کیوں تھی. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ نے نہیں بتایا. بھئی تیمم کی آیات نازل کیوں ہوئی تھی یہ بتانا ضروری نہیں ہے تیمم کے طریقے کے لیے. اس سے تیمم کے طریقے میں فرق نہیں پڑتا. البتہ کوئی شخص اپنا لقمہ کسی کے منہ میں ڈالے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو پلٹ کر پیش کرے غلط انداز میں، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. اب اس میں نے اپنے اعتبار سے بیان کیا کہ مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ جی منصب نبوت جو ہے وہ جاری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ منصب نبوت بند ہو چکا ہے. بھائی میری بات تو پوری سن لیں. اس حوالے سے جاری ہے کہ کوئی شخص دعوے نبوت تو نہیں کرے گا، لیکن نبوت کا فیض اس حوالے سے جاری ہے کہ لوگ اس لیول کے ہوں گے. میں نے ان کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، اور پوری بات میری الحمدللہ ود کانٹیکسٹ موجود ہے. اس کے لیے ٹرم کوئی بھی ڈیوائز کی جا سکتی ہے. فیضان نبوت، مولانا صاحب نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ نبوت جاری ہے، البتہ منصب نبوت بند ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ایگزیکٹ اس پوسٹ کے اوپر آگے کوئی کلیم نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر میں نے ان کے اوپر کوئی نعوذ باللہ قادیانیت کا فتویٰ نہیں لگایا. ہم نے ایک علمی اختلاف قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ آپ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی قادیانیوں کو جواب دینے کے لیے. تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے. مولانا اسحاق صاحب نے قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا. سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کا اعتراض انہوں نے لیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آل ابراہیم کے اندر نبوت جاری ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے. اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا. اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا.
یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرے ناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ یہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی. اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں علمی طریقے سے. اگر وہ اس اعتراض کو لے کر آتے ہیں سامنے، بنی اسرائیل یا قادیانی کہتے ہیں جی تم نے ایک ادھارا پیغمبر لے لیا ہے بنو اسرائیل سے کہ اس امت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. بھائی وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امتی نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نبوت ان کی چھینی نہیں ہوگی لیکن ہوں گے وہ امتی. کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے، وہ راوی حدیث کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن ہوگا، مال کی ریل پیل ہوگی. اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ایک مجدد کی شکل میں آئیں گے. البتہ پیغمبر وہ ہوں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسے پیغمبر بنا دے اس سے وہ پیغمبری چھینتا نہیں ہے، لیکن امتی کی حیثیت سے. اسی کو ابن عربی نے بھی دلیل بنایا یہ کہنے کے لیے کہ نبوت جاری ہے. اور پھر قادیانی نے وہ جملہ اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی امتی نبی ہوں. اگر تم نے ایک ادھارا امتی نبی لینا ہے بنو اسرائیل سے تو ہم تو اس امت سے ہیں، یہ اس نے دعویٰ کر دیا. اب اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا اسحاق صاحب ظاہر ہے وہ اپنے اخلاص میں جواب دے رہے تھے، لیکن وہ جواب دیتے ہوئے دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں نبوت تو جاری ہے. ہاں کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. مولانا اسحاق صاحب کو خوب پتا ہے کہ دعوی نبوت، یہ دعوی نبوت نہیں ہے چشتی رسول اللہ پڑھوانا شتی ہاتھ کے نام کے اوپر، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کرنا. جی ان کے ماننے والے تو جی یہ کلمہ نہیں پڑھتے. سرکار اس بات کو چھوڑ دیں، ماننے والے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ تو آپ قادیانیوں کے پاس بھی چلے جائیں نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں آپ نے ویسے ماننا ہے جس نے قرآن و سنت میں آیا ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں ہم مانیں گے. تو جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کا دفاع کر رہے ہیں گویا وہ اس کے ماننے والے ہیں. وہ کل تک تو بریلوی کہتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں، اشرف علی تھانوی کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے ان کے ابے نے. اور جب انہوں نے چشتی رسول اللہ نکالا اور میں نے اسے پبلکلی ہائی لائٹ کیا تو اب دونوں اپنے اپنے کلموں کا دفاع کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی ہم پڑھواتے تو نہیں ہیں. بھائی سیدھا کو یہ کفریات بکوائی تھی انہوں نے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ 800 سال سے یہ کتابیں چھپ رہی تھیں. ہمارے سارے 800 سال کے بزرگوں کا علم الغیب فارغ کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا بےہودہ چیز ہے. کتاب بھی تبدیل ہوگی، ہمارے بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنی کتابوں میں آئی ہوئی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے یا بچا سکتے. یعنی ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہم نے اب تو اعلیٰ حضرت سے ثابت کر دیا ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے جس کتاب کی تعریف فرمائی ہے سبع سنابل، اس میں بھی فوائد السالکین کے حوالے سے یہ عبارت موجود ہے. ہمارے پاس تو وہ نسخہ ہے جو آج سے 100 سال پرانا ہے، 1311 ہجری کا. اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے. اس میں بھی فارسی میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو چشتی رسول اللہ پھر اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں؟ ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جی اس گال دا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ زخم ان کا چھیلتے رہنا ہے، کیونکہ انہیں قرآن و سنت منوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے سے بڑا کون بریلوی رہا ہے؟ میں نے اپنی جوانی کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہم تو باقیوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے اور ہمارا زوم تھا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں اپنے آپ کو اب بھی بریلوی بناؤں نا تو کسی اہل حدیث کو جیتنے نہ دوں، کسی دیوبندی میں کھنگڑ بھی نہ دیواں. تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں نے اب اتنا بڑا پرابلم ہائی لائٹ کیا ہے اس کا جواب اعلیٰ حضرت کے پاس بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انجینئر صاحب سلوٹ ہے تو انہوں. اس کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہم مولانا اسحاق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتا تھا. وہ چشتیہ کی اس طرح کی
صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے. سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلتا تھا, جو جسٹیفائی تھا, میں اسے غلط نہیں سمجھتا, سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اوورال اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ اس سے چھوٹے لیول کی چیزیں نکال لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ان پہ چڑھ دوڑیں, اور جنہوں نے اپنے ناموں کے کلموں کو انڈورس کیا ہے شتیہات کے کہنے پر, ان کے ماننے والوں نے انہیں پرنٹ کیا ہے, ان کے بارے میں کہیں کہ نہیں ان سے صرف نظر کریں, تو سرکار یہ کام تو نہ کریں. اس میں تو پھر ایک اصول پہ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے. کیا ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا نا, اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. یہ ایک اختلاف کی بات ہے, باقی ساری چیزیں فروعی ہیں. اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے, اور یہ مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا. دلائل کے بعد وہ خاموش ہو جاتے تھے, لیکن وہ اپنے اس چیز کے اوپر قائم رہتے تھے. تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں, آپ قادیانیوں کو یا بنو اسرائیل کو کیسے جواب دیں. انہیں یہ بتائیں کہ اے بنی اسرائیل, اے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے بعد اگر رسول اللہ کی نسل میں ہزاروں پیغمبر بھی پیدا ہونا تو یہ اتنی بڑی رسول اللہ کی شان نہیں ہے جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر اللہ نے سجایا ہے. اس تاج کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, جو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ اس کی برکت سے پوری امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب ٹائٹل اتنا بڑا دے دیا تو وہ تو چھوٹی چیزیں رہ گئیں. ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا جائے, اب ولی ہونا, شہید ہونا, صدیق ہونا, یہ تو چھوٹا ٹائٹل ہے نا. جب وہ نبی بن گیا تو اس ٹائٹل کے اندر ہر چیز آ گئی. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو کسی اور ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر پیغمبر کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ ٹائٹل خود بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل میں قرآن و سنت بھی پیش کروں گا. ایک تو میں نے آیت پڑھ دی سورہ ال عمران کی. آگے چلیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا جو آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے, رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہوئی ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے, ابراہیم بن محمد علیہ السلام. تو ان کی قبر مبارک بقیع غرقد قبرستان میں ہے, میری کئی دفعہ حاضری بھی ہوئی ہے. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے, وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے تو وہ بھی پیغمبر بنتے. اچھا, بس اتنا حصہ لیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ دیکھ لیں, اس سے ثابت ہوا کہ امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے. اور آگے بھی پڑھو, عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا آپ کے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بچے بھی بچپن میں لے لیے, کہ کوئی کل کو بنو اسرائیل میں سے یا قادیانیوں میں سے کوئی یہ گلہ نہ کرے, اور نہ اس گلے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب بیچارے ڈیسیو ہو جائیں جواب دیتے تھے بھائی کہ بھئی رسول اللہ کا بچہ کیوں نہیں پیغمبر ہوا اگر ابراہیم کی اولاد پیغمبر تھی. تو وہ ابن ابی اوفا نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچے کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے
بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے. یعنی مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے کہ اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا ڈاک کے لفافے کے اوپر جو سیل لگتی ہے اسے بھی مہر کہتے ہیں کہ اس میں اس کو کھولنا یہ جرم ہوتا ہے. سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں. یہ مفہوم بھی اس کا درست ہے. اور یہ خاتم کا لفظ تو آیا ہے قرآن کے اندر مہر, اور خاتم کا لفظ آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام خاتم بھی ہیں. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا ابو داؤد میں اور ترمذی میں, بلکہ اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت بھی کریں گے. بخاری مسلم میں اتنے الفاظ ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے پھر ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو خاتم بھی ہیں, نبوت کی مہر بھی, اور خاتم بھی ہیں, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی. اور نبوت کی مہر کا معنی وہ نہیں جو قادیانیوں نے لیا ہے, وہ بس تراویاں ثابت ہو گئی ہیں, انج لیا انہوں نے, مہر سے مہر ثابت ہو گئی, اور انہوں نے کہا جی حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے حضور کی مہر سے آئیں گے. میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, الحمدللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں, کئی لوگ اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے تیار تھے, میں نے کہا نہیں وہ ونریبل ہو جاؤ گے. تو ہم نے چندہ تو نہیں اکٹھا کرنا ہوتا, اللہ سے جزا لینی ہے الحمدللہ. تو وہ ویڈیو دیکھے, اس میں نے یہ سارے دلائل رکھے ہیں کہ بھئی واضح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب اس کے جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو کوئی اور شخص فٹ نہیں ہو سکتا. خیر وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. سرکار تہاڈی وجہ نال نہیں کرتے, جدو تہاڈی کتاباں وچ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوئے گا تو آپ جا کے ختم نبوت کا دفاع کیا خاک کریں گے؟ آپ تو خود آپ اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کاما میں اس امام کے اندر ننگے ہیں. تو الحمدللہ بالکل واضح دلائل ہے ختم نبوت کے حوالے سے. ابن ابی اوفا نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا وہ ٹائٹل ہے جس کی برکت کی وجہ سے نبی الاسلام کی اولاد جوانی تک نہیں پہنچی اور نہ آپ کی اولاد میں نبوت ٹرانسفر ہونی ہے. تو بالکل یہ تو ٹائٹل ہو گیا. اس سے سپورٹیو حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی, لیکن نبی الاسلام کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ. نمبر 2, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب ڈال دیا ہے میرے دشمنوں کے اوپر. نمبر 3, مال غنیمت جو اگلی امتوں میں حرام تھا, کفار کا چھوڑا ہوا مال میدان جنگ میں, میری امت کے لیے حلال ہے کہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اور نمبر 4, مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر ہوتے تھے, رسول اللہ کا پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہونا, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں کوئی اور پیغمبر آئے, اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت ہونا. یہ 2 اتنے بڑے ٹائٹل ہیں کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہودیوں کو جواب دینے کے لیے کہ آل ابراہیم میں نبوت تھی تو آل محمد میں کیا جاری ہے, یا قادیانیوں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کشف اور الہام کا عقیدہ گھڑ کے تو اپنی جان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کریں اور امت کے لیے بھی کھڑی کریں, اور جب ہم جواب دیں تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں. لیکن ہمیں اس مصیبت سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہم ہر مصیبت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, جتنی تیز ہوا چلے گی دعوت حق اتنی پھیلے گی انشاءاللہ. اور 5ویں چیز نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی خصوصیت ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی, اور وہاں پہ خوتیمہ کا لفظ موجود ہے, یعنی خاتم,
جو قادیانی کہتے ہیں قرآن میں خاتم آیا خاتم دکھائیں، سرکار مسلم شریف پڑھے خاتم کا لفظ موجود ہے. تو لہذا جواب دینے کے لیے آپ نے علمی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے خود سے کوئی دلائل بنانے ہیں، الٹا مصیبت کھڑی کر دینی ہے امت کے لیے. اس طرح تو کل کو کوئی کہے گا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اب ہمارے نبی کو تو سجدہ کرنا ہے ہی حرام ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی حدیث گڑیں گے؟ حقی ہے کہ نہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جی اس گل دا کہ اگر آپ نے بیلنس ہی کرنا ہے کسی چیز کو تو ادھر بھی بیلنس کرو نا، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، رسول اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ کرواؤ. جس طرح ادھر کہہ دیا جی نبوت جاری ہے صرف دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کرو. تو ہم آپ کو پھر حدیث پیش کریں گے ابو داؤد سے ابن ماجہ سے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کے پاس سے گزرا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی کام ہے جو مولانا اسحاق صاحب نے کیا کہ آل ابراہیم میں تو نبوت جاری ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور کے صحابی نے بھی یہی کیا کہ وہ سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ سیم انالوجی. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. بات کلیئر ہوگی. کل کو پھر کوئی مولانا اسحاق صاحب پہ یہ اعتراض کرے یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور قرآن میں سورہ مریم اور آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی فضیلت بتایا ہے. تو اب یہ فضیلت تو رسول اللہ کو تو حاصل نہیں ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے کیا کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا کہ نبی علیہ السلام کے جو والد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بس وہ ظاہری طور پہ تھے، ویسے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ یہ بات کرنا شروع کر دیں گے ہم؟ یا ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آج بھی زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، قرب قیامت میں جب نزول فرمائیں گے زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فوت ہوں گے، قبر رسول میں روضہ شریف کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے. تو نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی تک موت نہیں آئی ہے. تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے بس ظاہری پردہ فرمایا، آپ کو بھی موت نہیں آئی. موت تو آئی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، دنیا سے تو موت ہو چکی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دنیا سے بھی موت نہیں ہوئی. تو اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کل کو کوئی یہ اعتراض کرے کہ بخاری مسلم میں آئے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو یہ جزوی فضیلت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوئی جھوٹی روایت گھاڑ کے؟ جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی بھی کسی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کا حق ادا کیا. یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے کلام کیا ہو سوائے موسیٰ کے علیہ السلام. ہمارے نبی کے ساتھ کلام ہوا آسمانوں میں، دنیا میں نہیں ہوا. تو جزوی فضائل. کلی فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسولوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے الحمدللہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں، تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں. جو یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو ان میں، لیکن اس بہتری کی بنیاد کے اوپر ہم کسی پیغمبر کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا، اس طرح کی فضیلت جس میں تم کسی کو کرٹیسائز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے. لیکن جزوی فضیلت کسی بھی ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر حاصل ہو سکتی ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے جھوٹے عقائد و نظریات تو نہیں گھڑنے کہ جی میں اب اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. خدا کے لیے اگر آپ یہ کریں گے یہ دروازہ پھر ایسا کھلے گا کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا.
اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کشف اور الہام کا عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے. اسی طریقے سے عقیدہ امامت اس طرح بگاڑ کے پیش کرنا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی تعلق جاری ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب جنہوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کافر ہو گئے. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جن باتوں کے اوپر آپ نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا اس لیول پہ تو نہیں، لیکن ایک انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، دوسرا شراب کہہ کے پی رہا ہے، شراب کہہ کے جو پی رہا ہے اس کو تو آپ دجال اور کافر کہہ رہے ہیں، اور جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے تو آپ اسے، حالانکہ ہے شراب ہی ہے وہ، چلے تھرڈ کلاس قسم کی ہے وہ، 1 نمبر کی ہے تو یہ 10 نمبر شراب ہے تو ہے نا کسی درجے میں، اور آپ اسے رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے گا. تو اس حوالے سے میں نے چیزیں کلیریفائی کی تھی کہ اگر آپ نے اس طرح کے عقلی دلائل گھڑنے شروع کر دیں کہ فلاں کو یہ ہو گیا، یہ اس کو منطق کہتے ہیں، اور اس منطق کے اوپر وہ چیزیں ثابت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے ایک چھڑول جنہوں کہتے ہیں پنجابی یعنی ایک فضول قسم کی بات جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس سے بڑی چھڑول تو نہیں چھوڑنی چاہیے. جواب دینا ہے آپ نے اس طرح کی فضول باتوں کا تو آپ علمی طریقے سے جواب دیں، نہ کہ آپ ایسا جواب دیں کہ وہ کل کو آپ کے گھاٹے میں فٹ ہو جائے. وہ دیکھ لیں آج پھر ادھم مچایا ہوا ہے اہل حدیث نے بھی. وہ دیکھ لیں وہ مولویہ کہتا ہے کہ آج جس انجینئر کو تم سن رہے ہو اس کا استاذ ختم نبوت کو نہیں مانتا تھا. اندازہ کریں اعتراض کٹیا جی. او بھائی میرا استاد الیاس قادری بھی ہے، میرا استاد تے ڈاکٹر تیل قادری بھی ہے نے. اب ان استادوں کی غلط چیزوں کا وبال میرے اوپر آپ ڈالیں گے. آج بھی میں اپنے سارے پرانے استادوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کی غلطیوں کو میں اون کر کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہماری کسی غلطی کو اپنے کھاتے میں ڈالے. اختلاف بھی کر رہا ہے علمی طریقے سے کرے. ہم نے پہلے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اب بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی کشف اور الہام کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے اپنی اس پرانی ویڈیو کے اندر جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ یہ ڈاکٹرن ہی بالکل غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی رسول اللہ کا فرمان ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ فرما سکتے تھے نا کشف، الہام. آپ نے فرمایا خواب، صرف خواب. اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے، نمبر 2 شیطان کی طرف سے. اور اس میں فرمایا گیا کہ اس طرح کا کوئی گندا خواب آئے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. اور تیسری قسم جو ہے وہ نفسانی خواہشات ہے. وہ ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. بس یہ 3 اقسام ہیں. کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی غیبی خبر ادر دین خواب کے باقی نہیں ہے. اور خواب بھی تب جب پورا ہو جائے. سرکار جب تک پورا نہ ہو وہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، سورہ فتح میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کے نکلا ہوں اور کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں اور کچھ حلق کر رہے ہیں. آپ عمرے کی نیت سے نکلے لیکن اس سال عمرہ ہو ہی نہیں سکا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب ضرور دیکھا تھا اور اس کے مطابق میں نے احرام باندھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی سال ہم عمرہ کریں. حالانکہ نکلے تو اسی سال تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ مقدر کیا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. اگلے سال آ کے عمرہ کیا. کافروں کے ساتھ وہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ہو گئی. تو جب نبیوں کو اپنے خواب کا نہیں پتا چلتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کہ یہ خواب کس طریقے سے ہونا ہے، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے جی تسی کہندے ہو بابیاں نوں پتا چل جاندا ہے جی وہ پوری دنیا نوں اس طرح ویکھ رہے نے اور لے جاؤ اپنے بابے. ہن دب دیو برسیاں بھی ہو گئی جی انہاں دیاں. تو انبیاء کو نہیں پتا اپنے خواب کے بارے میں. اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں جو خواب ذکر ہوا ہے سورہ الصافات میں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے
ذبح کر رہا ہوں تو یہ خواب کیوں نہیں پورا ہوا؟ بیٹا کیوں نہیں ذبح ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، نہ، ذبح کر رہا ہوں اور وہ لٹا بھی لیا. بیٹے نے کہہ دیا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. دونوں کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ فدیہ نازل ہو گیا مینڈے کی شکل میں، اور اللہ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. آج بھی ہم جب قربانی کرتے ہیں اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں فخر ہے، ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو ابراہیم علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح بھی ہونا ہے کہ نہیں. سرکار اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے کہ کیا اس میں سے رزلٹ نکلنا ہے، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں پھر بولنا تو بنتا ہے نا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. باقی کشف اور الہام کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ہم اس کا لنک ڈسپلے کروا دیں گے. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں، کشف کسے کہتے ہیں، الہام کسے کہتے ہیں. ان چیزوں کو مکس کرنا اور ایک امت میں نیا عقیدہ انجیکٹ کر دینا یہ بالکل زیادتی ہے. اور یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی. علم کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے استاد سے کیوں اختلاف کر دیا، اس میں دلائل کی بات سنی جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استادوں سے کتنا اختلاف کیا صحیح بخاری میں صحیح احادیث کی روشنی میں. تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے. وہ امام مالک کا قول جسے تلقی بالقبول بھی حاصل ہے کہ اس روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ کی قبر کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس سے اختلاف نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ امام مالک نے تو رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کی. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آخر میں عرض کروں، اس میں میں نے ایک اور بڑی زبردست چیز ایکسپلور کی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر امتی نبی کوئی ہوتا یا اس امت میں نبوت جاری ہوتی فیض کے اعتبار سے اور دعوے نبوت کرنے کا حقدار کوئی نہیں ہے، ہاں فیضان نبوت جاری ہے، تو یہ فیضان نبوت اس حوالے سے تو حضرت علی ابن ابی طالب کلیم کر دیتے کہ میں امتی نبی تو نہیں ہوں، میں نبی بھی نہیں ہوں، لیکن جو مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ نبوت جاری ہے لیکن کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا، اس ٹائٹل پہ اگر پہنچنے والا ہوتا تو میں پہنچ جاتا. اور یہ جو حدیث ہے یہ قادیانیوں کا بھی رد کرتی ہے کہ اس امت میں اگر کوئی شخص امتی بننے کا حقدار تھا نا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے دعا کی تھی. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، وہ زبان کے لحاظ سے زیادہ فصیح ہے، میرا سپورٹر اسے مجھے بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون کو جو ان کے بڑے بھائی تھے پیغمبر بنا دیا. تو ہارون علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے ایک دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر تھے. یہ والی نسبت مولا علی کو حاصل ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے. انہوں نے رونا شروع کر دیا. آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنا کیا اینالوجی بنتی ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی کوئی شخص حضرت علی ابن ابی طالب کے اس مرتبے کو دیکھ کے ان کے لیے بھی نبوت کلیم نہ کرے جن کا مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون سے بڑا کوئی بندہ تھا؟
نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی کا وہ جو ٹائٹل ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر مولا علی نبی نہیں، امتی نبی نہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا فیض جاری ہے، میں صرف دعوے نبوت نہیں کروں گا، تو سرکار غلام قادیانی دجال تے شیعہ کوئی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پہرا دیتی ہے. اور ابن عربی نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں نا، ان ساروں کا رد بھی یہ حدیث اللہ کے فضل سے کر دیتی ہے. الحمدللہ. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.